عقل اور زبان کا تعلق الٹ ہوتا ہے. جتنی چھوٹی عقل ہوگی اتنی ہی لمبی زبان ہوگی، اور آج کل لمبی زبانوں اور چھوٹی عقل والے اس بات پر بھی تنقید کر رہے ہیں، صرف سیاسی مخالفت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اسلامی ٹچ دیا گیا ہے کہ سود کا خاتمہ جو ہے وہ 2028 تک بات کیوں لے کر گئے، ابھی سے سود کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا. تو ان عقل کے اندھوں کو میں آسان الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جاہل کی بات کو سن کر برداشت کر لینا عقل کا صدقہ ہے. تو اپنے عقل کا صدقہ دیجیے، جاہلوں کی بات کو برداشت کریں اور ان کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو سود کا جو سلسلہ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سود کے دلدل میں پھنس گئے ہیں. تو یہ دلدل میں جب کوئی انسان پھنستا ہے، جس کو انگلش میں کوئک سینڈ بھی کہا جاتا ہے، تو جب کوئی انسان دلدل میں پھنس جاتا ہے تو ایسا ناممکن ہے کہ وہ فوراً سے اپنے آپ کو نکال لے. یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ میرا ہاتھ پکڑو مجھے نکالو. اگر کسی نے اس کو زور دیا تو اس کا جو جسم دلدل میں پھنس چکا ہے وہ وہی رہ جائے گا، باقی جسم ہاتھ میں آ جائے گا. اتنا خطرناک ہوتا ہے دلدل سے فوراً نکلنے کی کوشش کرنا. تو اس کے لیے آرام آرام سے جگہ بنا کر سوچ سمجھ کر نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ انسان کی جان بھی بچ جائے اور انسان دلدل سے بھی نکل جائے. تو یہی ایک سود کی اگزامپل ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں نمبر 1 مانا جاتا ہے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، وہ بھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جا کر ان کا ماتھا چومتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. دیکھیں، سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ، آپ کی اپنی پسند کی ترمیم نہیں ہوئی جو بھی ہے، لیکن اس بات کو مان لیں کہ ہم 70-75 سال سے جس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی معاشی صورتحال تباہ و برباد ہو چکی تھی، ایسے وقت میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب بہت کچھ منوا سکتے تھے. یہ ایک انتہائی اہم نقطہ جس پر علماء کہہ رہے ہیں کہ یوم تشکر منایا جائے، اور آج آپ اس بات پر بھی تنقید کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو سیاسی مخالفت ہے. میں یہاں پر بہت سیاسی مخالفت والی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن کرنا نہیں چاہ رہا، مقصد خراب نہیں کرنا چاہ رہا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھی چیز کو، خصوصاً جب وہ اسلامک بات ہو تو اس کو سپورٹ کیجئے. دیکھیں، اسلامک ٹچ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تقاریر کرنا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا، یہ ہوتا ہے اسلامی ٹچ. دوسرا اسلامی ٹچ ہوتا ہے جو کہ پریکٹیکل میں بات کرنا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہی ہمارے آئین میں موجود ہے نا کہ قادیانی کافر ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے لوگوں کو کافر نہیں بنا سکتے، اور بہت ساری چیزوں پر ان پر پابندی ہے کیونکہ یہ آئین میں موجود ہے. جب ایک بات آئین میں آ جائے تو اس کے بعد کوئی سوال نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے جب یہ سود کے خاتمے والا سسٹم ہمارے آئین میں آ جائے تو اندازہ لگائیں. اور یہ جو 3-4 سال دیے گئے ہیں، اس کے اندر سسٹم بنانا پڑے گا، عوام کو اویئرنیس دینی پڑے گی، بینکنگ کے سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا، ریگولرائز کرنا پڑے گا، اتھارٹیز کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی 4 سال بہت کم ہیں، لیکن سیلوٹ ہے ان علماء پر جنہوں نے یقین سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ 3-4 سالوں میں اس گن کو مکمل طور پر فری پاکستان جو ہے ہمارا انٹرسٹ فری ہو جائے گا. اندازہ لگائیں، انٹرسٹ فری پاکستان، اندازہ لگائیں. اور اگر کسی کو سود کی لعنت معلوم کرنی ہو نا تو کسی ایسے بندے سے پوچھ لیجیے جس نے کسی پر سود پر قرض لیا ہو، اس کو اندازہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میری جان لے لو کہ مجھے سود سے بچا لو. تو یہ یقیناً یہ جو بیچارے کم عقل ہیں، یہ کم عقلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس طرح نہ کیا جائے اور اس چیزوں کو سپورٹ کیا جائے. باقی اگر کسی کو کسی بات پر مخالفت ہو، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. یہی علماء تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کی اس تقریر پر بھی تالیاں بجائی تھی. یہی علماء تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کی اس تقریر پر مساجد میں ممبر میں بیان کر کے ان کو خراج تحسین پیش کیا تھا. تو اس سیاسی مخالفت کو ایک حد تک رکھیں، جہاں پر اور اتنا بڑا کارنامہ ہو تو یقیناً اس کو سپورٹ کریں تاکہ ہمارے علماء اس طرح کے قدم لینے میں آسانی ہو. کیونکہ علماء ہر طرح کا قدم لے سکتے ہیں بشرط یہ کہ ان کے ساتھ عوام کا